مجھے یاد ہے 1979 میں جب یہ ایران کا ریولوشن ہو رہا تھا تو ہمارے دوست تھے ڈاکٹر سیال، مسز سیال ہمارے بہت قریبی فیملی فرینڈ تھے. ان کے بھائی تھے جو ایران میں پروفیسر تھے اور وہ ان کو بھاگنا پڑا وہاں سے، تو وہ پاکستان آ گئے ان کے پاس. ہی واز پڑھے لکھے آدمی تھے. میں یو ای ٹی میں پروفیسر تھا اس وقت. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ذرا آپ مجھے یونیورسٹی کا چکر لگا دیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان کی یونیورسٹیز کیسی ہوتی ہیں. لائبریری بھی گئے وہ، تو وہاں پہ فوٹو پروڈکشن جو سیکشن تھا ہمارا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی زیروکس مشین ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ زیروکس مشین کیا ہوتی ہے. فوٹو کاپنگ مشین تو ہمارے پاس تھی، توشیبا کی تھی یا کسی اور جیپنیز، لیکن کہیں گے زیروکس ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا فوٹو کاپنگ مشین تو ہے. کہیں گے زیروکس ہے آپ کے پاس؟ یعنی یہ تھا زیروکس کا ہوا بنایا ہوا کہ زیروکس پتہ نہیں کیا چیز ہے. اچھا، اب مزے کی بات دیکھیں آپ کہ زیروکس کے فوٹو کاپیئر بہت بڑے سائز کے ہوا کرتے تھے، بڑی کمپنیز کے لیے ہوتے تھے، اور کمپنیز کے جتنے بندے بھی فوٹو کاپی کرانا چاہتے تھے وہ اپنا جاب لائن میں لگا دیتے تھے اور وہ بندہ جا کے ان کی فوٹو کاپنگ کرا کے لے آتا تھا. ہیوج وائٹ ایلیفینٹ، اونلی کمپنی ان دا ورلڈ جو فوٹو کاپنگ اس وقت کرتی تھی اور کرواتی تھی اور اس کی مشینیں بناتی تھی. کینن نے ایک چھوٹی سی مشین بنائی، وہ بھی کلر مشین، اور انہوں نے اس کو اب مارکیٹ کیسے کریں؟ فوٹو کاپنگ مشین ہے، کلر مشین ہے، کوالٹی بھی شاید اتنی اچھی نہ ہو اس کی. انہوں نے کہا زیروکس سے تو ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، بڑے مینیجر جو ہوتے ہیں ان کی ڈیسک کے اوپر اتنی چھوٹی سی مشین رکھی ہوئی اچھی لگے گی؟ ان کو جا کے کچھ لیٹرز ایسے ہوتے ہیں جو سب کو دکھانے والے بھی نہیں ہوتے، وہ وہیں بیٹھ کے فوٹو کاپنگ، باقی کوئی لمبا چوڑا کام ہو وہ جا کے زیروکس سے کروا لیں، چھوٹے موٹے کام سے کروا لیں کینن کی مشین سے، چھوٹی مشین سے، سستی بھی تھی بہت. کچھ لوگ بڑی مشین افورڈ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کہا چلو ہمارا بھی کام بن گیا، ہم بھی یہ چھوٹی مشین خرید سکتے ہیں. وہ زیروکس کا تو پورا ایک وائٹ ایلیفینٹ ہے. زیروکس نے جب یہ دیکھا کہ کینن مارکیٹ میں آ گیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو مارکیٹ میں نہیں آئی، یہ تو یہ چھوٹی سی ڈیسک پہ رکھنے والی مشین ہے، اس کا ہم سے کوئی مقابلہ نہیں. ان کے پڑھے لکھے انجینئرس کو، ان کے مارکیٹنگ کے انجینئرس کو، جس طرح ڈیک کے مارکیٹنگ انجینئرس کو، جس طرح ڈیٹا جنرل کے مارکیٹنگ انجینئرس کو، جیسا کہ آر سی اے کے مارکیٹنگ انجینئرس کو اور زینت کے مارکیٹنگ انجینئرس کو، سامنے ایک چیز کھڑی ہوئی ہے اور آ رہی ہے، ایک آندھی آ رہی ہے اور وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. کچھ عرصے کے بعد زیروکس ختم ہو. اس وقت کینن اور باقی مشینز آپ دیکھیں، بازار میں جا کے دیکھیں، آپ کسی سے پوچھیں زیروکس مشین ہے آپ کے پاس، وہ کہیں گے زیروکس کا تو ہم نے کبھی نام ہی نہیں سنا. امریکہ میں بھی جا کے دیکھیں کتنی زیروکس مشین اس وقت آپ کو کام کرتی ہوئی استعمال ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. تو یہ کہانی تھی ناظرین جو ہم ڈسرپشن کی سنانا چاہ رہے تھے، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ آر سی اے نے ٹرائی کیا اپنے ایگزسٹنگ ریڈیو اور ٹی ویز کو، لیکن بات نہیں بن سکی. ڈیک نے امپروو کرنے کی کوشش کی کنونشنل ڈیزائنز کو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، لیکن اس وقت ریولوشنری چینجز کی ضرورت تھی. مائنر چینجز سے بات نہیں بن سکتی تھی. جو وہ آندھی آ رہی تھی مائکرو کمپیوٹرز کی، اور جو آندھی آ رہی تھی کینن کے فوٹو کاپیئرز کی، اور جو آندھی آ رہی تھی سونی کے ٹیلی ویژنز کی، چھوٹے ٹیلی ویژنز کی، بڑے ٹیلی ویژن بھی آ گئے، واک مین آ گیا، اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے سب کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت تھی. وہ پرانی روایتیں، ہائرارکل سٹرکچرز نہیں چل سکتے تھے. اور ناظرین، ہم ایجوکیشن کے بارے میں بھی یہی رونا رو رہے ہیں کہ یہ اب نہیں چل سکتے، ان کو پورا تبدیل کرنا پڑے گا.